اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں جماعت کے اردو کلاس میں آپ کا خوش آمدید۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غزل، یعنی آج ہمیں میر تقی میر کی غزل کو پڑھنا ہے۔ میر تقی میر کی پہلی غزل آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 116 پر درج ہے۔ میں اس کو تھوڑا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور سرسری اس پر ہم اس کا جائزہ ہم لیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میر تقی میر بہت ہی مشہور شاعر ہیں اور قلبی واردات کا شاعر ہے، مصیبتوں اور پریشانی کا اظہار کرنے والا شاعر ہے۔ یہاں پر ہے یہ غزل: جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نواگری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ ہر زخم جگر داور معاشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیدار گری کا۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، آئینے کو پلکا ہے پریشان نظری کا۔ صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبو بے بال پری کا۔ لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم وزن، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جو یہاں پر پہلا شعر ہے مطلع ہے، جس میں شاعر کہتا ہے جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا۔ یہاں پر میں نے الفاظ بتائے تاجوری، بادشاہی، یعنی شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے۔ جو شخص آج بادشاہ ہے، جو شخص آج سرمایہ دار ہے، جو شخص آج صاحب اقتدار ہے، کل اسی پر لوگ ماتم کریں گے۔ یعنی یہ بادشاہی رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا رہنے والی نہیں۔ ہر ایک شخص کو مرنا ہے اور ہر ایک شخص کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ قرآن میں لکھا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا پیالہ پینا ہے۔ اس شعر میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر جو شخص آج بادشاہ ہے، جو شخص آج زندہ ہے، کل اس پر لوگ ماتم کریں گے، نواگری کریں گے، روئیں گے دوئیں گے، کیونکہ اس کو کل مرنا ہے۔ دوسرا شعر ہے آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ اس میں بھی ایک ناپائیداری کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ اس شعر میں کہا گیا ہے، شاعر نے فرمایا ہے، میر تقی میر نے فرمایا کہ یہ دنیا کی جو منزل ہے یہاں کوئی سلامت نہیں گیا، یہاں کوئی ایسے ہی نہیں چلا گیا۔ اس کا جو اسباب تھا، مال و جائیداد ہے، وہ لٹ جاتا ہے۔ ہر ایک مسافر کا مال جائیداد، جس طرح ایک مسافر جب راستے پہ جاتا ہے تو اس کو کئی ڈاکو پڑتے ہیں، چور پڑتے ہیں تو اس کا سامان لوٹ لیتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی ہمارا سامان لوٹا جاتا ہے۔ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی آپ حاصل کرو گے وہ یہی رکھنا ہے اور خالی ہاتھ یہاں سے چلے جانا ہے۔ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، یعنی قید خانے بھی میری شورش، میرے شورش مانے چیخ پکار، میرا شور گل وہ نہیں چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی قید خانے میں میں نے چیخ پکار کی، وہاں بھی میں نے شور مچایا، اور یہ جو اب میرا جنوں ہے اس کا شور شرابہ وہاں بھی بند نہیں ہوا۔ اب سنگ مداوا اسی آشفتہ شری کا، اب ہماری اس دیوانگی کا علاج صرف آپ ہی کے پاس ہے میرے محبوب، صرف آپ کے پاس میرا علاج ہے، میرے جنوں کی، میرے پاگل پن کی، میرے دیوانگی کی، کیونکہ میرا دیوانہ پن قید خانے میں بھی نہیں چلا گیا، قید خانے میں بھی ختم ہو گیا، بلکہ اب میرا علاج جو ہے، میرا
میری دوا جو ہے وہ اسی آشفتہ سری کا ہے. اسی آشفتہ سری منی اسی دیوانگی کا علاج صرف آپ ہی کے پاس ہے. ہر زخمی جگر داوری معاشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیدارگری کا. شاعر کہتا ہے معاشر کے دن جو انصاف دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ اسی کے پاس ہمارے زخموں کا علاج ہے. ہمارا انصاف اسی سے ملنے والا ہے. ہم اسی سے طلب کرتے ہیں. ہم اسی بیدار گری سے اسی بیدار اسی ہوشیار اسی انصاف پرور اللہ سے ہی ہم اپنا انصاف طلب کرتے ہیں. یعنی اس کے بغیر کہیں انصاف دنیا میں انصاف نہیں مل سکتا ہے. دنیا میں بھی آپ کو کتنا بھی آپ انصاف ڈھونڈیں لیکن انصاف کرنے والا کتنا بھی انصاف کرے لیکن پورا انصاف نہیں کر پائے گا. ایک ہی ذات ہے ذات پاک اللہ جو پورا انصاف پوری طرح سے انصاف دے سکتا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ میں صرف آپ ہی سے انصاف کا طالب ہوں کہ معاشر کے دن ہی آپ سے انصاف ہو جائے گا, پورا انصاف ملے گا. یہاں دنیا میں مجھے انصاف ملنا ناممکن ہے. اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو آئینے کو پلکا پریشان نظری کا. یعنی میں نے جو آنکھ ملائی تو پھر وہی یعنی جس آئینے کے ساتھ میں نے آنکھ ملائی پھر میں نے وہاں وہی دیکھا جو میرے اندر ہے. یعنی آئینہ وہی دکھاتا ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ کے چہرے پہ داغ ہے دبا ہے آئینہ وہی دکھاتا ہے. یعنی آپ کتنے بھی اسے آنکھ لڑائیں لیکن وہاں سے آپ کو وہی ملنے والا ہے جو آپ کے مقدر میں ہے جو آپ کے تقدیر میں ہے. صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے. صد موسم گل ہم کو تہے صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے. یعنی ہزاروں سینکڑوں بہاریں گزر گئی سینکڑوں بہاریں گزر لیکن جو میرا مقدر تھا وہی مل گیا. یعنی مقدر میں جو کچھ میرے لکھا ہے تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہی ملتا ہے. اگر تو میں نے کتنے سال گزارے جو مجھے ملنا تھا وہی میں مل گیا. اس سے علاوہ یا اس سے کم مجھے نہیں ملا. لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام. اے انسان اس دنیا میں یہ دنیا کا کام جو ہے بہت نازک ہے. یہاں آہستہ سانس دے یہاں احتیاط سے چل یہاں محتاط طریقے سے چل. آفاق کی کاریگری شیشہ گری کا یہ جو آفاق ہے یہ دنیا جو ہے یہ شیشہ گری کا کام ہے. یعنی یہ نازک کام ہے. اس نازک دنیا میں آپ ہر قدم بہت ہی احتیاط سے اٹھا. کوئی کام ایسے ویسے نہ کر بلکہ سوچے سمجھے کام کر. بلا سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. احتیاط سے چلنا چاہیے. دنیا میں آپ کو سوچنا ہے کہ مجھے جو بھی کرنا ہے اس کا مجھے بہرحال سامنا کرنا ہے. اگر میں نیکی کروں گا تو نیکی ملے گی بدی کروں گا تو بدی ملے گی. لہٰذا ہر کام دنیا میں سوچ کے کرنا سمجھ کے کرنا تول کے کرنا ناپ کے کرنا. جو بھی کرنا ہے وہ دنیا میں ٹھیک طرح سے کر اور احتیاط سے کر. ایک ایسے نظام کے مطابق کر جو نظام آپ کو اللہ نے دیا ہے. اس کے دیے ہوئے طریقے اس کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار. ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر. اے میر اے ذرا میرے اس جلے ہوئے دل کی جلدی خبر لے لے. میرے اس جلے ہوئے دل کی میرے یار میرے محبوب میر کے جلے ہوئے دل کی جلد خبر لے. کیا یار بھروسہ ہے چراغی سے کیا اے یار کیا معلوم میرے دوست کیا معلوم کہ کب موت آئے گی. کیونکہ انسان قریب المرگ ہے. انسان کا یہاں پر چیز چراغی سحری کا معنی ہے آفتاب لب بام. اجل رسیدہ جو صبح کو بجھنے کی کری یعنی وہ چراغ جو بجھنے کی کری. یعنی انسان کو کیا معلوم کہ کب انسان مر جائے گا کب انسان اس دنیا چلے. لہذا میرے محبوب میرے جلے ہوئے دل کی جلد خبر لے لے. میرا مداوع کر لے مجھ سے انصاف کر لے. مجھ سے ہم کلام ہو جا. میری مرادیں پوری کر کیونکہ نہیں معلوم کہ کب مجھے یہاں سے جانا پڑے گا. اس شعر کو آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں کہ اس میں شاعر نے اپنا شعر موزون اپنا تخلص موزون کیا ہے. جس شعر میں شاعر اپنا تخلص موزون کرتا اس کو مقطع کہتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو یہ نظم یہ غزل میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں بنیادی طور دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کیا گیا ہے. ہر شعر میں اگرچہ غزل کا ہر شعر الگ الگ موضوع رکھتا ہے لیکن پھر بھی اس میں ایک ہی پیغام ہے کہ میسیج ہے کہ وہ یہ کہ یہ دنیا کا ناپائیدار ہے چھوڑنے والی ہے. لہذا اس دنیا میں ہر کام انسان کو احتیاط سے کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ میرے عزیز طلباء و طالبات اس غزل کو سمجھ پائے ہوں گے.
تو پھر سے آپ اس کو پڑھیں دوبارہ پڑھیں بار بار پڑھیں صفحہ نمبر 116 پر آپ کی کتاب میں یہ درج ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم